اندر یہ امانت ہے؟ اگر نہیں ہے تو دعوی محبت کیا چیز ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ میرے بھائی، یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم رسول اللہ کی شریعت اور دین کو اپنی زندگی سے دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ میرے بھائی، جو لوگ ہندوستان میں آئے تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پوری زندگی اسلام کی 1400 سال کی زندگی ہے، لیکن پہلی ہی صدی کے اندر اسلام ہندوستان میں آ گیا۔ خشکی کے راستے سے سندھ اور پانی کے راستے سے ہندوستان کے بالکل جنوب میں کیرلا میں۔ یہ تو چند لوگ تھے، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ عرب کے رہنے والے ہندوستان کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، اور وہاں کی زبان ملیالم علاوہ کڑ کے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی زندگی اسلام کی مقدس زندگی تھی۔ ان کی زندگی میں اسلام اترا ہوا تھا۔ وہ یہاں آئے، ان کو لوگوں نے پرکھا، ان کو سمجھا، ان کو دیکھا، اور دیکھ کر ان کے معاملات، رہن سہن، رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر سمجھے جس مذہب کو یہ ماننے والے، اس سے مقدس کوئی مذہب نہیں۔ اسلام ویسے ہی تھوڑی پھیلا ہے، یہی تو وجہ ہے ہندوستان کی کوئی برادری نہیں ہے جس نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو۔ دیکھ لو، گوجر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ٹھاکر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دیاگی ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے۔ ارے بھائی، راجپوت تو راجپوت کہہ دو، انہیں رانگڑ کہہ دو، ہیں تو راجپوت ہی۔ ہر برادری، لالا ہندو بھی ہے، پوربی ادلا میں جاؤ، بھنگی خاکرو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ کیسے پھیل گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ کیسے قبول کر لیا؟ ایک ہی بات ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیم جن مسلمانوں کی زندگی میں رچی اور بسی تھی، جہاں گئے قوموں کے قومیں، ملک کے ملک ایمان لے آئے۔ ہمارا قصور ہے، ہم اپنی زندگی سے اسلام کو پیش نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہے، آدمی ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو پانی ہماری زندگی سے ملتا ہے اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اسلام کی تعلیم اور یہ رسول اللہ کی سیرت۔ دوسری چیز اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ تو پہلے ہی موضوع اتنا لمبا ہے تو دوسرا موضوع کہتا نہیں، میں سمیٹنے کی طرف چل رہا ہوں۔ امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلۃ الرحم، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ میں کہتا ہوں کہ رشتہ داری کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان رشتہ داروں کو جوڑنا، نہیں، چاہے کیسی بھی رشتہ داری ہو، چاہے رشتہ دار ہندو ہو مسلمان ہو، ان کو جوڑو۔ یہی تو تعلیم ہے رسول اللہ کی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 میں ہجرت کے بعد، 7 سال کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے اور ایمان لے آئے۔ وہ جہاں سے آئے تھے، دوس قبیلہ دوس کے آدمی تھے، ان کی بوڑھی ماں بھی ان کے ساتھ آئی یا بعد میں آئی، گھر میں رہتے تھے۔ ماں ایمان نہیں لائی تھی، یہ کہا کرتے تھے امی ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ موجود ہیں، دنیا ان کے مبارک ہاتھوں پر ایمان لائے، امی ایمان لے آؤ۔ امی کسی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ کی ماں نے ابو ہریرہ کو بھی برا بھلا کہا اور رسول اللہ کو بھی برا بھلا کہا۔ بتائیے، ایسے شیدائی
رسول اللہ کے لیے قربانی دے دے، جان کی اپنے لیے سعادت سمجھے، ماں رسول اللہ کو برا کہے اور ابو ہریرہ کچھ نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ابو ہریرہ کو جو سبق رسول اللہ نے دیا تھا، ماں ماں ہے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، بوڑھیا ماں کا گلا دبا دینے میں کئی منٹ لگتے تھے، نہیں، یہ شہدائی ہیں رسول اللہ کے، دین اسلام ان کی زندگی کے اندر ہے۔ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا اور وقت مستجاب تھا، فرمانے لگے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دیجیے۔ فرماتے ہیں ابھی تک تو میں رو رہا تھا، میں تو خوشی خوشی دوڑا گھر کی طرف، گھر کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں، ماں تھی، ماں نے کے آنے کی آہٹ سنی، پیروں کی سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ، فرمایا دروازہ کھول کے اندر مت آنا، انتظار کرو۔ فرماتے ہیں میں کانوں سے پانی کے ٹپکنے کی آواز سن رہا تھا، میں نے سمجھا کہ ماں نہا رہی ہے، نہا کر صاف کپڑے پہن کر اور آئی اور دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ماں ماں ہے، اگرچہ مشرک ہے، اگرچہ رسول اللہ کو برا کہہ رہی، مگر ماں کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں صلۃ الرحم، یہ ہے قومیت جہتی ہے۔ اور کیا چیز ہے؟ ارے بھائی اسلام کوئی نماز روزے سے تھوڑی پھیلا ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ بھائی میں روزے سے میں کچھ کھاؤں گا نہیں، نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کے، اپنے گھر جا کر کے پڑھ لیتا، حج کرتا ہے تو سمندر پار یہاں سے وہاں تک، اس زمانے میں تو مہینوں میں پہنچتے تھے، جا کر کے وہاں جا کر کے حج کرتا ہے۔ اسلام اس سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تو یہ تعلیم ہے رسول اللہ کی، یہ تعلیم ہے کتاب اللہ کی۔ جن لوگوں کے زندگی کے اندر یہ تعلیم سموئی ہوئی تھی، وہ جہاں نکلے ان کے سامنے لوگ ایمان لاتے چلے گئے، نماز روزہ نکلا۔ آج ہماری زندگی نے تعلیمات کو نکال دیا، نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ خدا ترسی ہے، نہ صدق حدیث ہے، نہ صلہ رحمی ہے، کہاں سے اللہ کی رحمت برسی؟ میرے بھائی چوتھی چیز فرماتے ہیں حسن الجوار، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر مسلمان پڑوسی نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ جس کی دیوار تمہاری دیوار سے ملی ہوئی ہے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن گھر میں بکری ذبح ہوئی، تشریف لائے، کھانے کا وقت ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے نہیں، سب سے پہلے یہ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اہدیتم لجار الیہودی، اہدیتم لجار الیہودی، یہ جو میرا یہودی پڑوسی ہے اس کے یہاں ہدیہ بھیجا، گوشت کا نہیں بھیجا، پہلے مجھے یہ بتاؤ تب میں کھاؤں گا۔ کون ہے یہودی؟ جس کو کہا جاتا ہے کہ دشمن،